الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق، آپ کی تبلیغ دین سے متعلق جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے الفاظ میں مختصر طریقے سے، کہیں پر بالتفصیل مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 چل رہی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی مدح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کیجئے جب آزمائش میں مبتلا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے، تو آپ نے چند احکام کے ساتھ، تو آپ نے ان احکام کو پورا کر دکھایا۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آپ نسل مبارکہ سے ہیں، اور چونکہ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے متبعین یہود و نصارہ ہوئے، اور دوسرے آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسلیں پیدا ہوئیں وہ عرب لوگ تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہے کہ یہود و نصارہ بھی ان کو تعظیم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور حضرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے اس وقت قوم تھی آپ کی، یعنی کفار و مشرکین جو تھے، وہ سب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ اور اس کی حکمت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس ملت پر پیدا فرمایا، جو آپ کو احکام عطا فرمائے، وہ وہی احکام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ عملی طور پہ کچھ احکام میں یقیناً تبدیلی پیدا ہوئی، لیکن عقائد میں سر منہ فرق نہ رہا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عقائد کی ترویج، جن عقائد کی ترغیب دی، وہ وہی عقائد تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ تو یہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرقین کے لیے ایک اللہ نے گویا کہ آسانی فراہم کی تھی کہ وہ اسلام تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقائد وہ چونکہ آپ کو تسلیم کرتے تھے، آپ کے شرف کو مانتے تھے، اور جس کو آپ بزرگ مانتے ہیں یقینی سی بات ہے کہ اس کے عقیدے بھی تسلیم کریں گے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب کی نگاہوں میں باعزت رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نظر آتی تھی کہ ان کے لیے آسانی بھی تھی اور ایک اتمام حجت بھی تھا، کہ اب وہ بروز قیامت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فلاں وجہ سے ذرا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ کیا تم ابراہیم علیہ السلام کو باعزت نہیں سمجھتے تھے، باعث شرف نہیں سمجھتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، تو پھر بالکل جب باعث شرف سمجھتے تھے تو ان کے عقیدے کیوں نہیں اختیار کیے؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے تو وہی تھے جن عقائد کی ترویج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ تو اس طرح ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار مشرکین، اس زمانے کے یہود نصارہ، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو قائم رکھتے ہوئے آسانی کا سامان کیا تھا، جس کو بہرحال وہ نہ سمجھ سکے، یا بدبختی نے ان کو سمجھنے نہ دیا اور وہ برباد ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ ابتلا کا مطلب امتحان ہوتا ہے، اور اب یہ ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ امتحان کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سے احکام دیے گئے تھے جو آپ نے پورا کر دکھائے اور ان پر استقامت سے آپ عمل پیرا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بنیاد پر قرآن عظیم میں ایسی مدح فرمائی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اور لوگ آپ کے شرف کو اور مقام کو تسلیم کرتے رہیں گے۔ اس میں کئی اقوال ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال مشہور ہیں، اور ایک قول مزید مفسرین کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احکام کے بارے میں فرمایا کہ ہیا 30، وہ 30 احکام تھے، سماہن شرائع الاسلام، انہیں ہی شرائع اسلام کا نام دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ان 30 احکام کا مکلف ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں کیا گیا تھا، یعنی کسی شریعت میں کچھ احکام تھے، کسی میں کچھ، ابراہیم علیہ السلام پر 30 کے 30 احکام لازم کیے گئے، اور آپ نے وہ سب پورا کر دکھائے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے 10 احکام تو وہ ہیں جو سورہ توبہ میں مذکور ہوئے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ 10 ہیں. پہلے فرمایا التائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، حامدون اللہ کی تعریف کرنے والے، سائحون روزہ رکھنے والے، راکعون ساجدون اس سے مراد رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، مراد نماز پڑھنے والے، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکام کے سلسلے میں حدود قائم فرمائی ہیں، چاہے وہ جن احکام کو کرنا ہے ان کی لمیٹیشن ہو، چاہے جن سے رکنا ہے ان کی ایک حد بیان فرمائی، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین اور مومنین کو بشارت دیجیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا نمبر 1 توبہ کرنے کا، لیکن توبہ گناہ سے توبہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہے ناجائز چیزوں سے بچنا. جیسے کہ اس کی تفسیر جلالین میں یہی کی گئی ہے کہ التائبون من الشرک والنفاق، یعنی آپ شرک اور نفاق سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مدح کی وہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مدح نہیں ہو رہی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے 10 احکام بیان فرمائے اوروں کی مدح کے لیے کہ تائبون جو ہیں وہ ان کو جنت کی بشارت دے دیجئے، عابدون کو جنت کی بشارت دیں، لیکن ان احکام کا مکلف جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنایا گیا تھا. تو گویا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ شرک اور نفاق سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور آپ پوری زندگی شرک اور نفاق سے دور رہے، تو گویا کہ آپ نے یہ ایک حکم پورا کیا. گویا کہ سورہ توبہ میں جو 10 افراد کا یا 10 گروپ کا ذکر کیا گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جا رہا، لیکن جن اوصاف کے حامل لوگوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان اوصاف کو اختیار کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا، یہ کہنا مقصود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمانا چاہتے ہیں. دوسرا العابدون، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کا مکلف بنایا. جلالین میں اس کی شرح لکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو مخلص کرنے والے، یہ مراد ہے. یعنی آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تا حیات اللہ کی اس انداز سے عبادت کی کہ کبھی بھی آپ نے کسی غیر کو اس عبادت میں شریک نہیں کیا، اخلاص ہمیشہ پیش نظر رہا. الحامدون اس سے مراد ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، پریشانی ہو، مشکل ہو، سکون ہو، خوشی ہو، غم ہو، موت میت ہو، فائدہ حاصل ہو، نقصان ہو جائے، ہر حال میں اللہ کی مدح کرنے والے کو حامدون کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ اس بات کا بھی مکلف بنایا گیا کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان پہ کوئی کلمہ شکوہ و شکایت جاری ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کر دکھایا کہ پوری زندگی کبھی آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کے جواب میں، وہ فعل آپ کے لیے کتنا ہی آزمائش کیوں نہ بنا ہو، کوئی حکم کتنی ہی آزمائشیں لے کر کیوں نہ آیا ہو، کبھی بھی آپ کی زبان پر کوئی کلمہ شکوہ شکایت جاری نہیں ہوا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزہ رکھنے کا مکلف بنایا، نماز پڑھنے کا مکلف بنایا، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کا مکلف بنایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کا مکلف بنایا. اور آخر میں بشر المؤمنین میں سے مومنین سے بھی اشارہ نکلتا ہے ایمان کا، گویا کہ آپ کو ایمان قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا. 10 احکام اس میں بیان ہوئے. ان پہ انشاءاللہ میں کلام کرتا ہوں، پھر ہم اس سے کیا سیکھیں گے وہ بعد میں کلام کریں گے. تو 10 تو یہ بیان فرمائے. پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے یہ کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد و عورت، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد و عورت، والخاشعین والخاشعات اور خشوع و خضوع کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں،
والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظات، اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا کثیر ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ گویا کہ اس میں 10 باتوں کا جو ذکر کیا گیا اس کا بھی ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا۔ نمبر 1 اسلام لانے کا، نمبر 2 ایمان لانے کا، نمبر 3 فرما برداری کرنا، نمبر 4 سچ بولنا، نمبر 5 صبر کرنا، نمبر 6 خشوع و خضوع کرنا، نمبر 7 صدقہ کرنا، نمبر 8 روزہ رکھنا، نمبر 9 اپنے ستر کی حفاظت کرنا، اور نمبر 10 اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ 10 احکام آپ کو اس کا بھی مکلف بنایا گیا اور آپ نے ان کو بھی پورا کر دکھایا۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے اس میں بھی روزے کا ذکر ہو گیا، اسلام مومنین کا ایمان کا ذکر ہو گیا، تکرار ہے، لیکن حضرت ابن عباس نے بہرحال ان کو علیحدہ 10 گنا، ان کو علیحدہ تو 20 ہو گئے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وعشرۃ فی سورۃ المؤمنین، اور 10 جو ہیں وہ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اور وہ آیات ہیں یہ پہلی سے لے کر 11 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک کامیاب ہو گئے مومن وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو بیکار چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنے ستر کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، یعنی بیویوں کے ساتھ معاملہ ایک الگ چیز ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں پر بھی گناہ کا کوئی معاملہ ستر والا معاملے میں نہیں کرتے ہیں۔ او مملکت ایمانہم، یا ان لونڈیوں میں جن کے وہ مالک ہوئے، اس میں وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے تو وہ ستر کا معاملہ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، باقی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہاں پر وہ ستر کی حفاظت کرتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، کیونکہ وہ لوگ ان معاملات میں بیوی کے ساتھ قریب ہونے میں یا لونڈی کے ساتھ قریب ہونے میں ملامت نہیں کیے گئے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو ان کے علاوہ کو تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وارث ہیں۔ کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، یہی وہ وارث ہیں جنہیں جنت کی میراث دی گئی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گویا کہ اس میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا مکلف بنایا گیا، ایمان لانے کا، نماز میں خشوع و خضوع کرنے کا، ہر بیکار کام سے اعراض کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، ستر کی حفاظت کرنے کا، لیکن زوجہ کے ساتھ اسی طرح کنیز کے ساتھ قریب ہونے میں کوئی حرج نہیں، جیسے سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ تھی، اور ہاجرہ جو ہیں وہ آپ کی کنیز تھیں، ساریہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ ایک بادشاہ نے آپ کو تحفتاً دی تھیں، اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا۔ بہرحال وہ اصلاً جو ہیں وہ ساریہ تھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، اجازت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ کو امانت ادا کرنے کا، اور جب وعدہ کر لیں تو وعدہ پورا کرنے کا مکلف بنایا گیا، آپ نے اس کو بھی پورا کر دکھایا، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ آپ نماز کی حفاظت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو بھی پورا کر دکھایا۔ تو گویا کہ یہ 30 وہ احکام تھے کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آپ کی مدح فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس کا ہی دوسرا قول ہے اس آزمائش کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 10 اشیاء کے ذریعے آزمایا جو فطرت میں سے ہیں، یعنی فطرت مراد یہ ہے کہ انسانی فطرت، اگر یہ حکم نہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تو انسانی فطرت اس کو پسند کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ پر فرمایا کہ 5 کا تعلق تو سر سے ہے، اور بقیہ 5 کا تعلق
دیگر پورے بدن کے اعضاء سے ہے۔ جن 5 کا تعلق سر سے ہے، فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو پست کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا اور سر کی مانگ نکالنا۔ یہ 5 حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سر کے معاملے میں دیے گئے کہ آپ مونچھیں چھوٹی کریں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، اس طرح مسواک کیا کریں اور اپنے سر میں مانگ نکالیں۔ اور 5 کا تعلق بدن سے تھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ناخنوں کو کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، اس کے علاوہ منہ زیر ناف صاف کرنا، ختنہ کرنا اور پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ ان 5 یہ جسم سے تعلق ہے، ان 5 کا بھی آپ کو مکلف بنایا گیا۔ تو گویا کہ آپ نے یہ 10 کام جو فطرت بھی جن کا تقاضا کر رہی ہے اسے پورا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدح فرمائی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک الگ قول ہے، اور تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ قیلہ کہا گیا ہے کہ کانت علی ابراہیم علیہ السلام فردن وہی لنا سنتن، کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو تھی ابراہیم علیہ السلام پہ فرض تھیں اور ہمارے لیے سنت ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں سنت ہیں۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کو 7 اشیاء کے 7 آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ ان میں سے ایک فرمایا ستاروں کے ساتھ، دوسرا چاند کے ساتھ، تیسرا سورج کے ساتھ۔ یعنی آپ کو جب یعنی نبوت کے اعلان سے قبل آپ کے سامنے سورج آیا تو آپ نے اس کو ملاحظہ کیا اور غور و تفکر کیا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اور پھر آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں، جو ڈوبتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح چاند پہ غور و تفکر کیا، چاند غائب ہو گیا، ستارے چمکتے ہیں بہت بلندی پر ہوتے ہیں، کیا یہ رب ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے اپنی عقل سے ہی پہچان لیا کہ یہ چیزیں میرے رب نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو آگ سے آزمایا گیا، اور ان سب کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، بالکل آپ کے سب چیزوں کا تذکرہ آئے گا۔ آگ کے ذریعے آزمایا گیا کہ نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا لیکن آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے اسلام کو ترک نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو ترک نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کو ہجرت کے ذریعے آزمایا گیا۔ کہتے ہیں کہ کوفی جو آپ کا مقام تھا، وہاں سے آپ نے شام کی طرف ہجرت فرمائی تھی اللہ کے حکم سے، علامہ آلوسی نے لکھا ہے۔ تو یہ ایک ہجرت بھی آپ کے لیے آزمائش تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو آپ کے بیٹے کے ذبح کے ذریعے آزمایا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا جو قربانی کا واقعہ ہے اپنے مقام پہ آئے گا انشاءاللہ، یہ بھی آپ کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اور آپ کو ختنہ کے ذریعے آزمایا گیا۔ آخری بات 7ویں ہے ختنہ کے ذریعے، کہ آپ کو ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ تو گویا کہ یہ 7 چیزیں آپ کے لیے بطور آزمائش مقرر کی گئی تھیں۔ آپ نے ان 7 پہ پورے اترے، وہ اس طریقے سے کہ آپ نے ستاروں، چاند اور سورج کو اپنا معبود تسلیم نہیں کیا، آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا تو حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنی ہے آپ مجھے بتائیں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح آزمائش پہ پورے اترے، اور آگ میں ڈالے جانے کے باوجود آپ نے کوئی کلمہ شکوہ شکایت یا بے صبری کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح ہجرت کا حکم دیا گیا، آپ پورے اترے۔ بیٹے کو ذبح کرنا خواب میں دکھایا گیا، حکم دیا گیا ذبح کریں، آپ نے ذبح فرما دیا، اور لیکن بہرحال وہ جنتی مینڈھا آ گیا، اس کا واقعہ آئے گا۔ اور اسی طرح ختنہ کرنے کا حکم دیا، آپ نے ختنہ فرمایا۔ تو یہ 7 چیزیں مزید آپ کی آزمائش کے لیے مقرر کی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر بھی پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی مدح فرمائی ہے۔ تو گویا کہ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیے کہ ان میں 30 چیزیں جو ذکر کی گئیں، پھر آخر میں 10 فطرت والی چیزیں، 7 مزید چیزیں، ان پر اگر ہم غور و تفکر کریں تو ہمیں بھی ان کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کاموں کو، جن احکام کو پورا کرنے کی بنا پر قابل مدح ہوئے، کیا آپ اور میں بھی وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔